کہ جو جماعت رسل ہے، رسولان اعظام علیہ السلام کی جو جماعت ہے، ان کے اپنے اپنے درجات اور اپنے اپنے مراتب ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، بعض ایسے ہیں جن کے درجات دوسری حیثیت سے بلند کیے گئے۔ یہ ایک آیت کا جو معنی ہے یہ بہت اہم ہے کہ سب رسول درجے اور فضیلت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لیکن ہمیں قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی میں فرق لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی رسول میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا دین ہے، اس دین کا یہ ترہ امتیاز ہے، مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ ہمارے مذہب میں جتنا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عزت، عظمت کے قائل ہیں، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و عظمت کا بھی انکار نہیں کرتے، ان کی بھی عزت و عظمت کے ہم قائل ہیں۔ باقی مذاہب میں یہ ہے کہ صرف اپنے نبی کو مانو اور باقی نبی کا انکار کر دو، ہمارے اندر ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات، اس کی شان کے اعتبار سے یہ آیت الکرسی جو ہے بڑی ہی اہم ترین، اور اس کے بارے میں بڑی مشہور روایت ہے، ہم سب نے وہ کئی بار پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا صحابی سے کہ وہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد آیت الکرسی جب مکمل ہوتی ہے تو آگے جا کے فرمایا ایمان والوں کا دوست ہے اللہ تعالیٰ، کافروں کے دوست ہے شیاطین۔ اب دوست اللہ کی جس کے ساتھ دوستی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کو کس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی میں کھڑا کرتا ہے، اور کافر کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے، اندھیروں سے وہ اندھیروں میں ہی رکھتے، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لا کھڑا کرتے، جبکہ اللہ کی دوستی کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرنا۔ پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ کرتے اور اسے کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، مارتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا، باہر سے کسی کو پکڑا قتل کروا دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا رب سورج نکالتا ہے مشرق سے اور اسے غروب کرتا ہے مغرب میں، اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو پھر تو اس کے الٹ کر کے دکھا۔ تو وہ فبہت الذی کفر، اس کے وہ حیران ہو گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا کہ میں اب اس پہ کیا کروں۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بستی سے گزرتے ہیں، وہ بستی ساری کی ساری اجڑی پڑی دیکھتے ہیں، ویران دیکھتے ہیں، تو حیران ہو کر اللہ سے عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام پر نیند طاری کر دیتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہتے، کتنے سال؟ 100 سال سوئے رہتے۔ جب 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، سالن تر و تازہ ہے، کھانا تر و تازہ ہے، جو سواری کا دراز گوشت تھا جانور ہے اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ فرق تو یہاں سے سمجھ آ گیا نا کہ 100 سال بعد جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی وہ تو ٹھیک ہے، اور جس کو زیادہ دیر گزر جانی تھی اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ مشاہدہ تو یہیں سے کروا دیا۔ ایک اور اہم بات، عزیر علیہ السلام کتنے سال سوئے؟ جب یہ معاملہ ظہور پذیر ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 40 سال تھی، اور جب آپ 100 سال سو کر اٹھے تب بھی 40 کے ہی تھے، لیکن باقی دنیا والے
اسی طرح پڑھتے چلے گئے، ان پر 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، ان پر 100 سال کا عرصہ گزرا، لیکن ان کے لیے وقت وہی رکا رہا۔ اب یہ جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تو منظر سارا بدلا ہوا، 100 سال تھوڑے نہیں ہوتے، بالکل چینج سارا کا سارا معاملہ۔ اب اپنے علاقے میں جاتے ہیں، اپنے محلے میں جاتے ہیں، وہاں جا کے معاملہ کیا ہوا۔ ہمارے یہاں ایک پہیلی ہے، ایسا شخص جو خود 40 کا ہے اور اس کا بیٹا 120 سال کا ہے اور اس کا پوتا 80 سال کا ہے اور خود وہ 40 سال کے۔ عزیر علیہ السلام 40 سال کے، جب گھر سے نکلے تو بیٹا چھوڑ کے آئے تھے، وہ بیٹا اس وقت کتنے سال کا تھا؟ 20 سال کا، اور جب 100 سال کے بعد دوبارہ جاتے ہیں تو بیٹا 120 سال کا ہو چکا ہے، پوتا ہو چکا ہے، محفل سجی ہوئی ہے۔ وہاں جب جاتے ہیں تو جو دروازہ کھولتی ہے نا کنیز، وہ اتنی بوڑھی ہے کہ نابینا ہو چکی ہے، لاغر ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگی میں کیسے مان لوں کہ تم عزیر ہے؟ تو یہ دعا کرتے ہیں، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، وہ پہچان لیتی ہیں یہ تو عزیر ہے۔ پھر وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں کتاب اللہ ساری یاد تھی، کتاب اللہ انہیں ساری یاد تھی۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جو چاہوں، جس طرح چاہوں زندہ کر سکتا ہوں، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ پھر اس کے متصل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، آپ کو یقین نہیں ہے؟ عرض کی یقین تو ہے لیکن دل کا اطمینان، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے۔ فرمایا 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں پھر کیا کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذبح کر کے ان کی بوٹیاں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ رکھو، ان کو بلاؤ، آواز دو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ 4 پرندے لیے، ان کی گردنیں اپنے پاس رکھی، باقی اجزاء جو تھے ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے جو تھے وہ مکس کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیے، 4 جگہوں پہ رکھے، گردن اپنے پاس رکھی، جس پرندے کو آواز دیتے اس کے اجزاء ان 4 جگہوں سے اٹھ کر اکٹھے ہوتے اور وہ ان کے پاس آ جاتے اپنی گردن لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کر کے دکھایا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں، وہ پرندوں کے ذریعے مثال دی۔ پھر اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، تو اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خیرات کرنے والوں کی فضیلت کا بیان کیا کہ میرے راستے میں جو 1 روپیہ دیتے ہیں، ایک چیز دیتے ہیں، ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 700 دانے نکلیں۔ ایک دانہ بو کر کتنے دانے نکلیں؟ 700 دانے۔ تو فرمایا میرے راستے میں جو دینے والا ہے اس کی مثال ایسے ہے۔ پھر اسی رکوع کے اندر ذکر کیا گیا کہ جو دکھلاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا، ریاکاری کے لیے، وہ اس طرح ہے جس طرح ایک بڑی سی چٹان ہو، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کے اوپر مٹی آ جائے، دیکھنے والا گمان کرے کہ بڑی مٹی ہے، اچانک بارش آتی ہے، جب بارش آتی ہے وہ مٹی ساری کی ساری بہہ جاتی ہے، وہ پتھر چٹیل کا چٹیل، نہ پانی اس میں جذب ہو سکا، نہ مٹی ہو سکی، نہ اس سے کوئی چیز باہر نکل سکی۔ میں میرے راستے میں جو دیتے ہیں، ایک لے دے کر 700، اور جو ریاکاری کے لیے دیتے ہیں ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد جب 5 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو سود ہے یہ اس کا گناہ اور اس کا وبال کتنا ہے، کہ یہ جو سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، قیامت کے دن یہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اور فرمایا جو سود لینے سے باز نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس سے نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس سے نمٹ لے گا، پھر اس کو سارا معاملہ ہوگا۔ پھر اگلے رکوع میں لین دین کے احکامات، کہ اے ایمان والو اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کو قرض لیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے اس میں کوتاہی نہ کیا کریں، کہ آپ جب بھی کسی سے کوئی لین دین کریں تو اس کو ضرور لکھا کریں، پھر اس کے لیے پورے گواہوں کا، کہ مرد کتنے گواہ ہوں گے، عورتیں ہیں تو وہ گواہی کس طرح دیں گی۔ فرمایا عورتیں اگر ہیں تو 2 گواہ ہو جائیں،
اگر ایک بھولے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، مرد ہوں تو مرد ایک اور عورتیں اس کے بالمقابل 2، لیکن سارا کا سارا معاملہ ذکر کیا گیا۔ پھر اسی سورہ کے آخر میں پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں آیات کا بیان ہوتا ہے کہ 2 طرح کی آیات ہیں، ایک وہ آیات ہیں جن کے اندر بالکل واضح احکامات ہیں، اور دوسری وہ آیات ہیں جن کے احکامات واضح نہیں ہیں، جن تک انسان کی عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ سب پر ایمان رکھنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے۔ پھر اگلے رکوع میں یہودیوں کی، جو یہودیوں کے علماء تھے، ان کی جو فطرت ہے، جو ان کی روش ہے، اس کا بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جب اپنی مرضی کی بات آتی ہے اسے مان لیتے ہیں، اور جب ان کے خلاف آتی ہے تو پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے واقعات ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب عمران کی بیوی نظر مانتی ہیں کہ میں نظر مانتی ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کے لیے آزاد کر دوں گی، اب نظر تو یہ مانی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں بیٹا بیت المقدس کے لیے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو کچھ میرا ہے میں تیرے راستے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں۔ فلما وضعتها، جب جنم دیا تو وہ تو بیٹی، کہنے لگی یہ تو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، تسلی دیتے تھے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تمہیں بیٹا بھی اگر ملتا تو بیٹا اس کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو ہم نے نام سمیتھا، ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے، ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور ہم نے انہیں جو مقام و مرتبہ دیا پھر اس کی شان ہی کیا ہے کہ جب حضرت مریم بیٹھتی ہیں ایک محراب میں، جب بھی کبھی وہاں اللہ کے نبی آتے ہیں، زکریا علیہ السلام وہاں پھل پاتے ہیں، بے موسم پھل پاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کہتی ہیں ہاں یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے آئے، جس کو چاہے میرا اللہ بے حساب رزق دے۔ تو وہیں پھر حضرت زکریا بھی دعا مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے بھی نواز دے اولاد سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اے زکریا ہم نے آپ کو بھی یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ یہ سورہ مریم میں یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے برابر قرار دیا۔ جس طرح آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بغیر باپ کے ہیں۔ پھر اہل کتاب کو مباہلے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فمن حاجک فیہ، اگر تم اس کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہو تو پھر آؤ، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آؤ، مل کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو جو نجران کے جو یہودی تھے، جو اہل کتاب جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا آپس میں کہ ان کے جو بڑے رہنما تھے انہوں نے کہا اے میری قوم والو ان کے مقابلے میں نہ نکلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ نکلنا، اگر ان سے تم نے مباہلہ کر لیا اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو تم بچو گے نہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم یہ نکلتے اور ہم یہ دعا مانگ لیتے تو پھر یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے، پھر روئے زمین پر ان میں سے کوئی رہتا نہ، وہ نہ نکل سکے۔ پھر اس کے بعد جب مباہلے کی دعوت اپنے اس مکمل اختتام کو پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ایسا کرو، چند باتوں پر اتفاق کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، تعالوا الی کلمۃ، اس بات پر آ جاؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے،
اور کسی دوسرے یعنی اس کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح مقدس معبود یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ آؤ ان باتوں پر اتفاق کر لو۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی ہیں، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ نہ تو وہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اب وہ یہودی کہتے ہیں، یہ نصرانی کہتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں سے بھی پہلے نصرانیوں سے بھی پہلے، تو فلاں وہ تو حنیف مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ یہی دعوت سارے انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی دعوت پر استقامت کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔